الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مذہب اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں ترک دنیا کو، کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، سارے تعلقات کو چھوڑ دے اور کسی گوشے تنہائی میں جا کے بیٹھ جائے، لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا کہ ان کے یہاں رہبانیت ہے کہ انسان خدا تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ دنیا کو نہ چھوڑ دے، دنیا کی لذتوں کو نہ چھوڑ دے، سارے تعلقات کو نہ چھوڑ دے، اور کسی گوشے تنہائی میں، کسی غار میں جا کے بیٹھ جائے، پہاڑ کی کھو میں جا کے بیٹھ جائے اور رب کو یاد کرے، تب وہ رب کے قریب ہو سکتا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام پہ رہبانیت نہیں ہے. ہمارے ہاں دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ اگر زاویہ نگاہ کو بدل دیا جائے تو وہی دنیا دین بن جاتا ہے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں آدمی اس کو استعمال کرے، جو رشتہ داریاں ہیں انسان اس کو نبھائے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے. میں نے حدیث پڑھی ترمذی شریف کی، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، وہ روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور لوگوں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مسلمان سے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا. عجیب و غریب بات اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی. غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب لوگوں سے میل جول رکھے گا تو ان سے تکلیف اس کو ضرور پہنچے گی. اسی لیے حدیث میں دونوں باتیں ارشاد فرمائی گئی کہ وہ مسلمان جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، تو دو چیزیں لازم و ملزوم آپ نے دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا کہ لوگوں سے میل جول رکھے گا تو تکلیف پہنچے گی اور تکلیف پر اس کو صبر کرنا پڑے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. ہمارے یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں چار برتن اکٹھا ہوں گے وہاں آواز تو آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اربوں کھربوں انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور قیامت تک پیدا فرماتا رہے گا، لیکن کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملتی ہے. ہر انسان کی شکل صورت الگ ہے. کبھی اگر ایک ایسی شکل ہو جاتی ہے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے، جبکہ تعجب کی بات یہ نہیں ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ سب کی شکل الگ کیسے ہے، لیکن اللہ نے اپنے قدرت سے ہر ایک کی شکل و صورت کو الگ بنایا
کہ کبھی اگر جڑوا پیدا ہو جاتے ایک شکل کے، اس میں بھی فرق ہوتا ہے، تو انسان ان پر تعجب کرتا ہے، ایک جیسے کیسے ہیں یہ؟ اور یہی نہیں، ملکوں کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ افریقہ کے انسان کو آپ دیکھیں گے تو چہرہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے یہ افریقہ کا ہے، یورپ کے انسان کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں گے کہ یورپ کا رہنے والا ہے۔ من حیث القوم آپ ان کو دیکھ کے پہچان لیں گے، لیکن ان میں بھی سب کی شکلیں الگ الگ ہیں، مردوں کی شکلیں الگ، پھر عورتوں کی شکلیں الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل اور صورت کو الگ الگ بنایا۔ اللہ تو یہاں تک فرماتا ہے کہ کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ ہمیں پھر بنایا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے بلا، ہاں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو دوبارہ اپنے آپ کو بنانے کی بات کرتے ہو، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پوروں کو ہم بنا دیں اسی طرح۔ انگلیوں کے پوروں کا تذکرہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی انگلی کے پور الگ الگ ہے، اس لیے انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ ایک انسان کی انگلی کی پور دوسرے انسان سے میل نہیں کھاتی، سب کے الگ الگ اللہ نے بنایا۔ ایک شخص نے اس آیت کو پڑھا اور اس آیت کو پڑھ کر سائنٹسٹ تھا، وہ مسلمان ہو گیا کہ رب کے علاوہ کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ہم تمہاری انگلیوں کو پوروں کو بنا دیں۔ جو اللہ اتنے مختلف انگلیوں کو پور بنا سکتا ہے وہ کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ جس طرح انسان کی شکل و صورت الگ ہے، ان کی انگلیاں الگ الگ ہیں، اسی طرح ان کے مزاجوں میں بھی فرق ہے۔ ہر ایک انسان کا مزاج الگ ہے، جو اختلاف ہوتا ہے وہ مزاج کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کون غلط ہے کون صحیح جلدی فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا مجھے کریلا پسند ہے، دوسرے کو کریلا نہیں پسند، آپ کس کو غلط کہیں گے؟ یہ مزاجوں کا اختلاف ہے۔ ایک آدمی کہتا مجھے چنا کا حلوہ پسند ہے، دوسرا کہتا مجھے سوجی کا حلوہ پسند ہے۔ سوجی والے بہت کم ملیں گے، چنے والے زیادہ ملیں گے، لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو چنا کا حلوہ نہیں پسند۔ تو یہ مزاجوں کا اختلاف ہے۔ اب جب مختلف مزاج کے لوگ جب ملیں گے تو خلاف مزاج واقعہ ہوگا ہی، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے حساب سے کام کرنا چاہے گا اور ہم اپنے مزاج کے حساب سے کام کروانا چاہیں گے، اختلاف ہوگا، تکلیف پہنچے گی پھر یہاں پر۔ اب تکلیف پہنچے گی، ایک تو شکل یہ کہ لڑائی جھگڑا کر کے تعلقات ختم کر لیا جائے، ایک شکل یہ کہ تکلیف پہنچے اور لڑائی جھگڑا کر کے تعلقات ختم کر لیا جائے، اور ایک شکل یہ کہ صبر کیا جائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان ملے جلے گے آپس میں تو تکلیف پہنچنا لازمی ہے، تکلیف تو پہنچے گی۔ ہم لوگوں کی کیا بات ہے، صحابہ سے جیسی مقدس جماعت اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی، ان کے مزاج میں اختلاف تھا۔ سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ازواج مطہرات جو تھی ان میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ کبھی ازواج مطہرات کو آپ کی طرف سے کوئی گرانی پہنچ جاتی تھی، مزاج ان کا خراب ہو جاتا، کبھی ازواج مطہرات کی طرف سے آپ کو کوئی سی بات معلوم ہوتی، کوئی سی تکلیف پہنچتی، آپ اس کو محسوس کرتے۔ یہ بہت نیک لوگ تھے، ازواج مطہرات سے زیادہ چاہنے والی بیوی کوئی کسی کو مل نہیں سکتی جتنا ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی میاں بیوی میں ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ تکلیف پہنچ جاتی تھی۔ اب کوئی کہے گا نبی کو تکلیف پہنچانا تو کفر ہے، نبی کو تکلیف پہنچانا کفر ہے، اور آپ کی بیویاں کو تکلیف پہنچا دیا کرتی تھی اپنی باتوں سے۔ یہاں پر جو معاملہ ہوتا تھا وہ دنیاوی لحاظ سے باعث بشر جو باتیں ہوتی تھی میاں بیوی کی، اس حساب سے تکلیف پہنچتی تھی، نہ کہ دین کا معاملہ ہوتا تھا۔
یا نبی کی حیثیت سے کوئی ایسی بات ہوتی جس سے تکلیف پہنچتی ہے، جیسے عام میاں بیوی ہوتے ہیں، کوئی بات آپس میں ہو جاتی ہے، ایسی وہاں بھی میاں بیوی کو جو رشتہ تھا اس حساب سے کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی، اب بیوی کو حق ہے نخرت دکھانے کا، یہ اس کا حق ہے باقاعدہ کہ وہ ناز و نخرت دکھائے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ناز و نخرت دیکھے، یہ حق ہے اس کا۔ ازواج مطہرات نخرت دکھاتی تھی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناز و نخرہ کو دیکھتے تھے، ناز و نخرہ اٹھاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض ہو جاتی تھی، بات نہیں کرتی تھی آپ سے، کوئی بات ایسی ہوتی ہوگی کہ حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی، دور اڑ جاتی تھی، اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہوگی۔ جب بات نہیں کرتی تھی تو آپ فرماتے تھے کلمی یا حمیرہ، محبت میں حضرت عائشہ کو حضور کہتے تھے حمیرہ، حمیرہ کا لفظی ترجمہ کا سرخ رنگ والی، تو پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سنت زندہ کریے کہ بیوی کا ایک محبت والا نام دیجیے، گڑ، چینی، شہد، دودھ، مکھن، کوئی بھی ایسا خوبصورت نام دیجیے جس سے بیوی خوش ہو۔ یہ سنت ہے کہ بیوی کو کوئی الگ نام سے شوہر پکارے۔ عائشہ، حضرت عائشہ کو حضور حمیرہ کہہ کے بلاتے تھے، جب روتی تھی مناتے تو کلمی یا حمیرہ، بات کرو۔ ایک مرتبہ ناراض کیا آپ نے فرمایا حمیرہ مجھ سے بات کو، کہیں سے خود کہا لو اللہ کا نام لے کر کھجور کھاؤ، تو حضرت عائشہ فرماتے تو کیا پہلے آپ کا نام لے کے کھاتی تھی؟ یہ ہے ناز، یہی ہے نخرہ جو دکھا رہے ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو فرماتے کیا پہلے آپ کا نام لے کے کھاتے تھے؟ پہلے بھی تو اللہ کا نام لے کے کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا ساری بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اس وقت 9 بیویاں تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب بیٹھی ہوئی ہیں، سوکھنوں کا ایک جگہ اکٹھا ہو کے بیٹھنا وہی بات تو ہے بھائی، سب آپس میں۔ جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، حضرت صفیہ نے دلیا بنا کے بھیج دیا تھا، دلیا بنا کے بھیج دیا تھا، تو حضرت عائشہ نے اس کو لے کے اٹھا کے پٹک دیا وہیں پر کہ ہمارے گھر میں ہمارا کھانا کھا کے وہ کون ہوتی بھیجنے والی؟ برتن توڑ دیا حضرت عائشہ نے اس سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں آپ۔ تو آپس میں سوکھنوں جو معاملہ ہوتا ہے وہاں بھی وہی تھا۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کی 2 بیویاں ہوں، 2 شادی کا ہو، اسی کو تجربہ ہوگا۔ دیکھا ساری بیوی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، کیا بات ہے، آپ تشریف لے گئے، خیریت ہو۔ حضرت عائشہ چہیتی تھی، سب کی سردار بنی وہی بیٹھی ہوئی تھی، بات کرنی تھی، وہی انہیں کو آگے بھیج کے گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارا خرچہ بڑھا دیے، ہم یہ اتنے خرچے پر نہیں رہیں گے، ہم خیبر فتح ہو گیا، مال غنیمت اب آ رہا ہے، کب تک اپنی غریبی زندگی گزاریں گے، ہمارا خرچہ بڑھائیے۔ اب مطالبہ کیا، دنیا کا مطالبہ کیا جو ازواج مطہرات کی شان کے خلاف تھا، بہت تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ازواج مطہرات کو صاحب کو تکلیف پہنچ رہی، تکلیف پہنچ گئی، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت بالکل خاموش۔ حضرت صدیق اکبر ملاقات کے لیے اجازت نہیں دی گئی، اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عمر فاروق آئے، ان کو بھی اجازت نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کو اجازت دی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو بلوائے، اجازت دی، اندر آئے، دیکھا معاملہ سناٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش، ازواج مطہرات بھی خاموش، بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور پاک کو ہنسانا چاہیے، ہنسانا چاہیے، کہنے اللہ کے رسول ہم لوگ مہاجرین تھے جو بیویوں پر غالب تھے، مکے میں مہاجرین جو تھے وہ بیویوں پر غالب تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار کی بیویاں انصاریوں پر غالب ہیں، اور ہماری بیویاں بھی ان کو دیکھ کے بگڑ گئی ہیں۔ آج صبح میری بیوی وضو کے لوٹا پانی بھر کے رکھتی تھی، آج جب ہم اٹھے تو دیکھا پانی نہیں رکھا اس نے، ہم نے پانی نہیں رکھا
اس نے کہا کہ پہلے ہمارا خرچہ بڑھائیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی یہ بات سن کر کے کہ وہاں کہنے لگے آپ نے فرمایا یہاں بھی وہی حال ہے, تمہاری مائیں بھی خرچہ بڑھانے کہہ رہی ہیں. تو حضرت صدیق اکبر اٹھے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو مارنے کے لیے. حضرت فاروق اعظم اٹھے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو مارنے کے لیے کہ تم لوگ نبی سے ایسی چیز کو مانتی ہو جو نبی کے پاس نہیں ہے, دنیا مانتی ہو, خرچ زیادہ مانتی ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا آگے بڑھ کر کے, دونوں کو روکا. اور بعد میں عائشہ صاحب فرما رہے ہیں عائشہ اگر ہم آپ بیچ بچاؤ نہ کرتے تو تمہاری آج پڑھائی ہو جاتی. وہ تو ہم بیچ میں آ کے بیچ بچاؤ کر دیے, بچ گئی تم نے, تمہارے ابو تم کو پیٹتے آج. یہ سب باتیں جو رہی ہے یہ سب گھریلو چیزیں ہیں. یہاں پر بھی معاملہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی بات ہو جاتی تھی جس سے تکلیف پہنچ جاتی تھی اور آپ صبر کرتے تھے, اس پر صبر کرتے تھے آپ ان باتوں پر. آپ کے بعد سارے انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے, ان کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو فاروق اعظم کا ہے. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست, وزیر. کیا آپ نے فرمایا ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں. آسمان کے 2 وزیر ہمارے جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین کے 2 وزیر ابوبکر عمر ہیں. ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لائے, مسجد میں گئے, دائیں بائیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم تھے. آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے, ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے. اللہ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹایا. آج بھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے. حدیث میں جگہ جگہ تذکرہ ملتا ہے. ابو بکر عمر آئے, ابو بکر عمر گئے. عشاء کے بعد اگر دین کے معاملے میں مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرتے تھے. اور آپس میں ادب بھی ایسا تھا ان دونوں کا کہ فاروق اعظم نے فرمایا ایک مرتبہ صدیق اکبر سے میری پوری زندگی کی عبادت لے لو, میری پوری زندگی کی عبادت لے لو, لیکن ہجرت والی رات صرف مجھے دے دو بس. ہجرت والی رات جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے وہ رات مجھے دے دو, میری پوری زندگی کی عبادت دے دو. ادب کا یہ مقام تھا. اس کے باوجود آپس میں بات ہو جاتی تھی, ایسی بات ہو جاتی تھی, لڑائی ہو جاتی تھی. صاحبین کے درمیان کس طرح کی باتیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں میں کوئی سی بات ہو گئی اور حضرت صدیق اکبر نے کوئی بات کہی تھی جس سے حضرت کو تکلیف پہنچ گئی اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے. اب وہ ناراض ہو کے جا رہے ہیں, صدیق اکبر کو احساس ہوا کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے. اب معافی مانگنے کے لیے وہ چلے پیچھے اٹھ کر کے اور معافی مانگ رہے, حضرت عمر آگے چلے جا رہے ہیں, ناراض ہیں اور دروازے تک گئے, جا کے اندر سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا. صدیق اکبر نے دیکھا کہ بات زیادہ بڑھ گئی ہے, فاروق اعظم ناراض ہو گئے, گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اندر سے حضرت جب گھر میں گئے تو احساس ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ جب وہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, اتنی ناراضگی ٹھیک نہیں ہے. ان کو احساس ہوا, وہ بھی اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب دونوں آئے آپ کی خدمت میں. فاروق اعظم کہہ رہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صدیق اکبر کہہ اللہ کے رسول کی غلطی نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے کہہ دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا کیا تم لوگ میرے دوست کو بھی میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ میرے ساتھی کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے تم لوگ؟ جب میں نے یہ کہا تھا کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، لوگوں میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ یہی طرح سے صدیق اکبر جس نے میری تصدیق کی تھی، تم لوگوں نے جھٹلایا، صدیق اکبر نے تصدیق کی تھی میری، کیا میرے ساتھی کو میرے لیے تم لوگ نہیں چھوڑتے؟ اتنے نیک، اتنے صالح دوست، لیکن کبھی کبھی ایسی بات ہو جاتی تو مزاج خلاف ہوتی تھی۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی ہے۔ کہا جاتا نیچر اور سگنیچر نہیں بدلتا ہے، مزاج جو اللہ نے بنایا وہ مزاج رہے گا انسان کا، اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، خیر کی طرف موڑا جا سکتا ہے، شر کی طرف سے خیر کی طرف اس کا رخ موڑا جاتا ہے اس مزاج کا۔ جیسے عام طور پر بولتے تھے ارے عورتیں تو بائیں پسلی سے بنائیں گی، حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ٹیڑھی رہیں گی ہی، وہ بولتے بہت سے لوگ تانا دے رہے تم لوگ ٹیڑھی رہو گی، نبی نے فرمایا ٹیڑھی پسلی سے بنی ہو تم لوگ سیدھی ہو سکتی ہو، ٹیڑھی رہو گی، تانا دیتے ہیں۔ تانے کی بات نہیں، عورتوں کے حسن کی بات ہے یہ۔ آپ لوگ سوچ رہے کئی بار حلوہ وقت کرتا ہے کہ خالی تعریف کر کے عورتوں کی، یہ حسن ہے عورتوں کا، یہ بتایا نبی نے۔ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی کا حسن اسی میں ہے کہ وہ ٹیڑھا پن اس میں ہو، پسلی سیدھی کر دیجیے اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ جس چیز کو اللہ نے جیسا بنایا اس کا حسن اسی میں ہے، تو پسلی ٹیڑھی اللہ نے بنائی، اس کا حسن ٹیڑھا پن میں ہے، اس کو سیدھا کریں گے تو حسن ختم ہو جائے گا۔ تو عورتوں کی مثال پسلی سے دی گئی، ان کا مزاج ایسا ہے، ان کے مزاج میں ہے کہ ان کو اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بوڑھی عورت کو عقاب، ایک شکاری پرندہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے مل گیا اس کو، اب گھر میں لے کے آئی، کہہ دیا اللہ اس کا سر چونچ اس کا دیکھی، بولی ٹیڑھا چونچ کھانا کیسے کھاتا ہوگا یہ؟ بھائی عقاب کا چونچ ٹیڑھی رہی تو نوچ نوچ کھاتا ہے وہ، اس کا دیکھی نوکدار بالکل ٹیڑھا، کہہ رہے یہ پتہ نہیں بیچارہ کیسے کھاتا ہوگا، لاؤ کیسی کیسے اس چونچ کو اس نے کاٹ دیا، پنجہ کو دیکھا اللہ اس کا پنجہ بھی ٹیڑھا ہے، چلنے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا پنجہ کی انگلی ناخن سب کاٹ دیا اس کا، وہ ترس کھا رہی اس کے اوپر اور اس کا سب کاٹ دیا، اس نے سیدھا کر دیا ہوا ہے، اس کا ٹیڑھا پن کو سیدھا کر دیا، اس نے اس کی تو لائف خراب کر دی اس نے۔ وہی معاملہ یہاں کہ ہم ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو فائدہ اٹھانا ہے تو اسی ٹیڑھاپن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک صاحب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنی بیوی کی برائی کرنے لگے، میری بیوی ایسی ہے ایسی ایسی ہے، آپ فرق طلاق دے دو اس کو، طلاق دے دو اس کو۔ جیسے آپ نے طلاق دینے کے لیے کہا تو سب اب عقل دکھانے لگی، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ اصبروانا، اس کے بغیر تو ہم صبر بھی نہیں کر پائیں گے، اس کے بغیر تو ہم صبر بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ہنسی کہا پھر رکھو اس کو اپنے پاس۔ ہوتا کیا ہے کہ انسان خرابیوں پر ایک نظر رکھتا ہے، خالی اچھائیوں پر نظر نہیں آتی، خرابیوں پہ نظر رکھ رہا، خالی اچھائیوں پہ نہیں رکھ رہا۔ آپ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ سے، بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کی کوئی عادت اگر ناپسند ہوگی تو کوئی عادت ایسی ہوگی جو پسند کرتا ہوگا، کہ سارا دن تھکار کے گھر میں داخل ہوتا ہوگا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سارے دن تھکان اتر جاتی ہوگی، ہو سکتا ہے خوبی اس میں ہو، سارا دن تھکار کر گھر میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے بیوی صلوات سناتی ہو، کہ آدمی تھکا ہارا بھی آ رہا، اوپر سے بیوی کی ڈانٹ ڈپٹ بھی سن رہا، ایسی بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں بھی کوئی خوبی ہوگی، ان میں بھی کوئی خوبی ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بہت تیز ترار، بہت غصے والی، صلوات بنا کرتی تھی ہر وقت۔ ایک دن کہنے لگے کتنی بدقسمت ہو تم، مجھ جیسا نیک شوہر تمہیں ملا، تم قدر نہیں کرتی ہو۔
تو وہ کیا کہتی ہے؟ میں خوش قسمت ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسا شوہر ملا ہے، بد قسمت تو تم ہو کہ تم کو ہماری جیسی بیوی ملی۔ ہم تو اچھے خوش قسمت ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی کتنی عمدہ بات اس نے کہی کہ بد قسمت ہم کہے گی، ہم تو خوش قسمت ہے کہ تم جیسا بڑھیا شوہر ملا ہے۔ ایسے شوہر بھی ہیں کہ بیوی سے جو ہے، بیوی ایک شوہر تھا، بیوی اس کو مارا کرتی تھی۔ ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تم ڈرنا نہیں، آج گھر جانا تو تھوڑا زور سے بولنا ہے، تھوڑا زور سے کان کے بات کرنا، ڈر جائے گی وہ، اور ڈنڈا ہی ضرورت ہو اپنے ساتھ۔ اب یہ شوہر صاحب ڈنڈا لے کر داخلے کا، اے فلانی کہاں ہو؟ کیا بات ہے؟ بڑی تیز آواز نکل رہی، کیا بات ہے؟ بڑی تیز آواز نکل رہی ہے، اور یہاں پہ ڈنڈا بھی تمہارے؟ کہنے لگا نہیں، تم ہاتھ سے ہم کو مارتی تھی نا تو تمہارے ہاتھ میں درد ہوتا تھا، ڈنڈا لے کر تاکہ ہم کو ڈنڈا سے مارا کرو۔ معاملہ پلٹ گئے یہاں کر کے۔ تو ایسی بیویاں بھی ہوتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی کوئی نہ کوئی خوبی اس میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی اس پر نظر دوڑائے تو اس کی اچھائیاں بھی اس میں ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا ایک مومن اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اس کی کوئی ادا سے اگر اس کو تکلیف پہنچے گی تو کوئی ادا اس کی ایسی بھی ہوگی جو اس کو اچھی لگتی ہوگی۔ جیسے کہ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے طلاق دے دو۔ اب انہوں نے فوراً سوچا کہ یار میری بیوی میرے کھانا بناتی ہے، کپڑا دھو دیتی ہے، میرے بال بچوں کو پالتی ہے، یہ نہیں رہے گی تو میرا کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آیا تو کہنے لگا اللہ کے رسول اس کے بغیر تو رہ نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اس کو رکھ کر کے رکھو، اس کو صبر کرو۔ تو پہلے کیا تھا، اس کی اچھائیوں میں نظر نہیں جا رہی تھی، جب نبی نے طلاق دینے کے بعد پھر وہ اچھائیوں میں نظر نہیں، اسی لیے آپ نے طلاق کا لفظ استعمال کیا کہ اس بندے کی خالی عورت کی خرابیوں میں نظر ہے، بس ایسا کرتی ہے ویسا کرتی ہے، لیکن جب کہا چھوڑ دو اس کو، اچھا اب چھوڑنا چاہے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، اب اچھائیاں نظر آنے لگے۔ تو انسان کا ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی خرابیوں کو خالی دیکھتے ہیں اور اس سے اختلاف کرتے رہتے ہیں، اس کی اچھائیوں پر بھی اگر ہم نظر ڈالیں، اس کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ لوگوں سے میل جول رکھو، تکلیف پہنچے تو صبر کرو، یہی ایک شکل ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ ساتھ میں رہ کے جھگڑا لڑائی نہیں ہوگا، اب کوئی بات ایسی نہیں ہوگی، کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہم انسان ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار ہم سے غلطیاں ہوں گی، انسان ہے، گرے گا انسان پھر اٹھے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، پھر آپس میں ملاپ کرے گا، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہماری کبھی میاں بیوی کبھی لڑائی نہیں ہوتی، بحث نہیں ہوتی، یہ زندگی کا حصہ ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی کو دشمنی بنا لیا جائے تو گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، طلاق واقع ہو جایا کرتی ہے، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جایا کرتی ہیں۔ لیکن آپ نے تعلیم دی کہ صبر کرو، صبر کرو گے تو گھر نہیں اجڑے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور اجر الگ ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کو اللہ کے حساب اجر دے گا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کرنا سیکھیں۔ جب ہم ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ جس طرح ہمارا اپنا مزاج ہے اسی طرح سامنے والے کے مزاج ہے، ہم اس کے مزاج کو نہیں بدل سکتے، ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ اس کی باتوں پر ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے تو ہم کو ثواب ملے گا، ہم کو اجر ملے گا۔ اگر ہر آدمی اپنے جگہ پر یہ سوچ لے تو بہت ساری خرابیاں، بہت سی برائیاں ہمارے گھروں سے، ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے عمل کرنے اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔